کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، شرک ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا وائرس ہے جو تمام عبادت کو نگل جاتا ہے۔ تمام عبادات جو ہیں وہ مقبول نہیں ہوتی۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے اور سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، اور یہ ایسا شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ شرک یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے کرے، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، صالح ہو، عالم ہو، عابد ہو، کوئی قبیلے کا سردار ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی درخت ہو، سورج ہو، چاند ہو، درہم دینار، کوئی بھی چیز ہو، یا اپنی خواہش نفسانی ہے اسی کا متبع ہو، تو یہ شرک ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح جو دعا مانگتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، چاہے وہ غائب ہے یا میت ہے، اس سے مدد مانگتا ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے نفع دے گا یا اسے نقصان پہنچاتا ہے، یا اس کے بیمار کو صحیح کرتا ہے، یا اس کا جو گم شدہ ہے وہ واپس مل جائے گا، یا وہ جو ہے مظلوم کی مدد کرنے والا ہے، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ آیت کریمہ شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ سبا ہے، آیت نمبر 22 ہے، فرماتے ہیں قُلْ ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو جن کو تم بغیر اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے گمان کرتے تھے، انہیں الہ سمجھتے تھے، انہیں بڑا کرنے والا سمجھتے تھے، لا یملکون مثقال ذرہ، ایک ذرے برابر کے یہ مالک نہیں ہیں، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمان میں نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کی کوئی شراکت داری ہے زمین و آسمان کے بنانے میں، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے ان کی طرف سے، وہ کسی کے مددگار بھی نہیں ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور اللہ کے ہاں کوئی سفارش جو ہے نفع نہیں دے گی، الا لمن اذن لہ، مگر اللہ جس کی اجازت دیں، یعنی سفارش کے لیے بھی، شفاعت کے لیے بھی جس کی اللہ تعالیٰ اذن اور اجازت دیں گے اس کی سفارش نیک لوگ کر سکیں گے۔ تو اس آیت نے جڑ ہی کاٹ دی شرک کی، کہ جو غیر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جاتا ہے، نہ تو زمین آسمان کے مالک ہیں، کسی ذرے کے مالک نہیں، نہ ہی اس کی شراکت داری ہے بنانے کے اندر، اور نہ ہی وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان یہ مددگار ہیں زمین و آسمان میں کسی چیز کے مددگار، یا کسی کے ساتھ تعاون کر سکیں، کسی کو بچا سکیں، اور نہ ہی سفارش کر سکتے ہیں مگر اللہ کی اذن اور مرضی سے۔ اسی طرح جو مشرکین شرک کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم لات و عزیٰ کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ اللہ کے قریب ہمیں کرتے ہیں، یہ واسطہ ہے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہتے یہ سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، اللہ کے علاوہ یہ پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پر، وَانْحَرْ، اور اسی کے لیے قربانی کر۔ تو اللہ کے لیے قربانی ہے، اللہ کے لیے ساری عبادتیں ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الا لا تتخذوا القبور مساجدا، مسجدوں کو قبرستان نہ بنا لو کہ اس میں دفن کرنے لگ جاؤ مردوں کو، انی انہاکم عن ذلک، میں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور افسوس ہمارے پاک و ہند میں کتنی ایسی مساجد ہیں جن کے اندر قبریں موجود ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، ان کے کسی ولی کی یا کسی بزرگ کی۔
اور شرک میں سے شرک اصغر یہ ہے الحلف بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ قسم کھانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ مجھے مسجد کی قسم ہے، رزق کی قسم ہے، بیوی کی قسم ہے، تمہاری قسم ہے، مجھے تیری قسم ہے، یہ سب شرک ہے، یہ کہنا جائز نہیں۔ فرمایا جو من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو قسم اٹھانا چاہے بس اللہ کی قسم اٹھائے، کہے اللہ کی قسم، باللہ واللہ تاللہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لا نحلف باللہ کاذبا احب الی من احلف بغیرہ صادقا، میں اللہ کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھا لوں یہ اس قسم سے بہتر ہے کہ جو میں سچی قسم اٹھاؤں اللہ کے علاوہ کسی اور کی۔ اندازہ کریں غیر اللہ کی قسم کھانا جو ہے وہ جھوٹی اللہ کی قسم کھانے سے بھی بدتر ہے، کہ بندہ سچ بولے اور کہے کہ مجھے میرے اپنی اولاد کی قسم ہے، مجھے اپنی باپ کی قسم ہے، بیوی کی قسم ہے، اور وہ سچ بولے۔ یہ اللہ کے ساتھ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹ بولنا اس سے بھی بدتر ہے، اگرچہ اللہ کے ساتھ اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسم کھانا بھی گناہ ہے اور بہت بڑا کام ہے، اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے باپ کی قسم، اپنے شرف، اپنے نبی کی قسم، کعبہ کی قسم یہ نہیں کھانی چاہیے۔ قسم کھائے تو رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے۔ اسی طرح شرک اصغر جو ہے، چھوٹا شرک جو ہے وہ ریا بھی ہے۔ انسان جو ہے لوگوں کی ثنا کے لیے اور لوگوں کی مدح سرائی کے لیے کوئی کام کرے یا خرچ کرے اللہ کی راہ میں تاکہ لوگ اسے جواد کہیں، اس سے بھی جو ہے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے تم پر، الشرک الاصغر، چھوٹے شرک سے۔ فسئل عنہ، پوچھا گیا آپ سے، فقال الریا، آپ نے فرمایا دکھلاوا۔ یہ مسند احمد کے اندر ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح شرک جو لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، تعویذ لٹکانا، چاہے بازو پہ، کمر پہ، گلے کے اندر، یہ جناب یہ پھیلا ہوا ہے لوگوں کے اندر کہ جو ہے یہ اس سے نظر بد کا تعویذ ہے، یہ حسد سے ہے، اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ ڈر کی وجہ سے آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ کا تعویذ وغیرہ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے۔ تو شرک اکبر سے بھی بچا جائے، اصغر سے بھی بچا جائے، اور اکبر جو شرک اکبر ہے وہ جو پہلے گزر چکا ہے کہ غیر اللہ، اپنی عبادت اللہ کی غیر اللہ کے لیے صرف کرنا یا غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اگر وہ دنیا میں رہ کے توبہ اس نے نہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، سورہ النساء۔ اور شرک اصغر یہ ہے جو وسیلہ ہے شرک اکبر کی طرف لے کے جانے کا، اس لیے اس سے بھی بچا جائے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور جو معاشرے میں شرک پھیلا ہوا ہے اس سے ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے، اب موت آئے تو توحید پہ اور کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔